دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الناس،
اے لوگو، اے بنی آدم، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تحقیق کہ تمہارے پاس رسول آ گئے حق لے کر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیرا لکم، پس تم اس پر ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یقیناً اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی خوب علم والے اور خوب حکمت والے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر نہ کہو مگر سچی بات۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، تحقیق یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم، رسول اللہ و کلمتہ، وہ تو اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف بھیجا، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں، فآمنوا باللہ ورسلہ، پس تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے تمام رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور عیسیٰ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں یوں نہ کہو کہ تین معبود ہیں، انتہو، اس قول سے، اس عقیدے سے رک جاؤ، خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ انما اللہ الہ واحد، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ اس کے لیے بیٹا ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالی کافی ہے کارساز ہو کر۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم نے کبھی عار محسوس نہیں کی کہ وہ اللہ کے بندے کہلائیں، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتوں نے کبھی عار محسوس کی، ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو اللہ کی عبادت سے عار محسوس کرتا ہے، ویستکبر، اور تکبر میں پڑتا ہے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنی طرف عن قریب جمع کرنے والا ہے۔ فاما الذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، فیوفیہم اجورہم، تو اللہ تبارک و تعالی ان کا اجر ان کو پورا پورا دے گا، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے کچھ بڑھا کر دے گا۔ واما الذین استنکفوا، اور جو لوگ عبادت سے عار محسوس کیے، واستکبروا، اور تکبر کیا، فیعذبہم عذابا علیما، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دردناک عذاب دے گا، ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل برہان آ گئی، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف کھلا ہوا صاف نور نازل کیا۔ فاما الذین آمنوا باللہ، پس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، واعتصموا بہ، اور اللہ ہی کو مضبوطی سے تھام رکھا، فسیدخلہم، پس اللہ تبارک و تعالی ان کو داخل فرمائے گا، فی رحمت منہ وفضل، اپنی طرف سے رحمت میں اور فضل میں، ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سیدھے راستے کی ان کو رہنمائی فرمائے۔ یہ آیتیں میں نے جیسا کہ گزشتہ درس کے اختتام پر کہا تھا کہ یہودیوں سے گفتگو اور خطاب کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عمومی خطاب فرماتے ہیں بنی نوع انسان سے، تمام بنو آدم سے، چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سب کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے، اے انسانوں۔ یہی قرآن کے عالمگیر ہونے کی دلیل ہے کہ قرآن ایک گلوبل کتاب ہے، یونیورسل مذہب ہے اسلام، اور دنیا کے ہر طبقے، ہر خطے کو قرآن دعوت دیتا ہے۔ اے لوگو، یا ایہا الناس، اس میں سارے انسان آ گئے، قد جاءکم الرسول،
تحقیق کہ تمہارے پاس رسول آ گئے۔ اب یہاں رسول سے مراد کون ہے؟ ظاہر ہے آخری نبی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ من ربکم، یہ رسول کی رسالت کی تصدیق ہے کہ یہ رسول جو آئے ہیں یہ تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں، اپنے سے انہوں نے رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ فآمنوا خیرا لکم، پہلے اللہ نے دعویٰ کیا ہے رسول آئے ہیں، پھر دلیل دی ہے کہ رب کی طرف سے آئے ہیں، لہٰذا تمہارا کام یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ خیرا لکم، اسی میں تمہارے لیے خیریت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ خیریت اسی میں ہے کہ تم ایمان لے آؤ، خیریت اسی میں ہے کہ بات مان لو، یہ گویا کہ ایک طرح کا تحریر کیا کہنا چاہیے اس کو، کہ خوف دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری خیریت چاہتے ہو تو اس رسول پر ایمان لے آؤ۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اب یہاں جواب ہے، اور اگر انکار کرو گے تو کس کا انکار ہو رہا ہے؟ اللہ کا انکار ہو رہا ہے۔ اور کون اللہ ہے؟ للہ ما فی السماوات والارض، وہ اللہ جس کی ملکیت زمینوں میں بھی ہے آسمانوں میں بھی ہے۔ تو رسول کا انکار کرتے ہوئے سوچ لینا کہ رسول کا انکار جاتا ہے اللہ کی ذات کے انکار کی طرف، اور اللہ کا انکار کرتے ہوئے پھر تم کو بہت سوچنا چاہیے کہ میں کس کے مقابلے پر جا رہا ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، ایسا نہیں کہ تم کسی بند کمرے میں انکار کر دو، لوگوں کے سامنے اظہار کر دو، اللہ خوب جاننے والا ہے دلوں کی کیفیت کو۔ ہاں، سزا دینے میں جلدی اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا۔ حکمت یہ بھی ہے کہ شاید بندہ توبہ کر لے اور رسول پر ایمان لے آئے۔ تو یہاں تک جو عمومی خطاب تھا اس میں اہل اسلام بھی داخل ہیں، اہل کفر بھی داخل ہیں، اہل شرک اور اہل کتاب بھی اس میں داخل ہیں۔ یہ ایک عمومی گفتگو۔ اب دوبارہ اسلام کے مقابلے میں جو سب سے بڑا مذہب اس وقت دنیا میں ہے وہ کون سا ہے؟ پیروکاروں کے اعتبار سے سب سے بڑا مذہب دنیا کا کون سا ہے؟ وہ عیسائی مذہب ہے۔ آپ کا پن دیجیے، گرین پن کی ضرورت نہیں، سیدھا سادہ دے دیجیے، یہ کافی ہے صاحب اس کو۔ وہ ہے عیسائیت پیروکاروں کے اعتبار سے۔ 2015 کا جو مردم شماری ہوئی تھی، جو دنیا بھر کے مذاہب کے لوگوں کا ڈیٹا جمع کیا گیا، تو 2.4 ارب لوگ عیسائیت کے پیروکار نکلے۔ ایک ارب میں 100 کروڑ ہوتے ہیں، تو 240 کروڑ لوگ عیسائیت کے ماننے والے 2015 میں تھے۔ پوری دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، جن میں سے 2.4 عیسائیت کے پیروکار تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا مذہب ہے اور اسلام کے مقابلے میں ہے، اور شروع ہی سے مقابلہ کرتا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں اس مذہب عیسائیت کو براہ راست مخاطب فرماتے ہیں، اور تخاطب کا جو انداز ہے، گفتگو کا جو انداز ہے، وہ پہلے ایک عمومی قاعدہ اللہ نے بیان فرما دیا، اور وہ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم۔ یہ پہلا دروازہ گمراہی کا اللہ بند کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو یہ پہلا دروازہ ہے۔ کسی بھی دین کے، کسی بھی مذہب کے بگاڑ کا جو سب سے پہلا راستہ ہے وہ غلو ہے۔ غلو آگے جا کر کے گمراہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اہل کتاب میں 2 فرقے ہیں، یہودی اور نصرانی۔ یہودیوں نے غلو کیا کیا؟ یہودیوں کا غلو حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی رسالت کا انکار کر دیا، یہ بھی غلو ہے، اور حضرت مریم پر تہمت لگائی، حضرت عیسیٰ کو الزامات لگا کر کے قتل کرنے تک کے منصوبے بنا لیے۔ اللہ نے ناکام فرمایا۔ اور عیسائیوں نے کیا غلو کیا کہ حضرت عیسیٰ کو مقام رسالت اور مقام نبوت سے اٹھا کر خدائی میں شامل کر دیا۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت عیسائیوں میں 3 عقیدے پائے جاتے تھے
جو آج بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ 3 عقیدے تھے۔ پہلا عقیدہ یہ تھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ عیسیٰ اللہ کا جز ہیں۔ خدائی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ عیسیٰ ہے، ایک حصہ خدا ہے، اور ایک حصہ روح القدس یعنی جبرائیل ہے۔ وہ تثلیث کے قائل ہیں، 3 مانتے ہیں، روح القدس جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل۔ ایک فرقہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بذات خود خدا ہیں، اس کو کہتے ہیں حلول، خدا کی ذات عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں آ گئی، لہذا عیسیٰ ہی خدا ہے۔ یہ ایک طبقہ تھا۔ ایک طبقہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا تھا۔ تثلیث کے عقیدے میں 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ عیسیٰ خدا کے ساتھ جبرائیل کے جگہ حضرت مریم کو لیتا تھا، اور ایک گروہ جبرائیل کو لیتا تھا۔ تو یہ 3 طرح کے طبقے اس وقت پائے جاتے تھے دنیا میں۔ عیسائی مذہب، جو مذہب عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، وہ بالکل 60 بلکہ 72 سال کے بعد حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی، آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد اس کی شکل بدل گئی۔ ایک یہودی تھا جس کا نام تھا سینٹ پال، اس نے یہودی مذہب چھوڑ کر عیسائی مذہب قبول کیا تھا، اور اس نے آ کر کے یہ کہا تھا کہ دیکھو ابھی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں سے آنے کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، لہٰذا جو کچھ بھی انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے حواریین کو کہا وہ اپنے ذہن سے یاد کر کے جمع کرو۔ مجھے بہت ساری باتیں یاد ہیں، لہٰذا میں بھی جمع کر دیتا ہوں۔ تو اس نے اپنے طریقے سے اپنے تئیں ایک نئے مذہب کو فروغ دیا۔ آج دنیا کے اندر جو عیسائی مذہب رائج ہے وہ بعین ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ نہیں ہے، بلکہ وہ سینٹ پال کا مذہب ہے۔ یہ ان کی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے، بلکہ دنیا کی جو معتبر ترین کتابیں ہیں جیسے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا ہے، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور شکاگو کے اندر امریکن پیپلز کی ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ سینٹ پال نے سب سے پہلے مذہب عیسائیت کو ٹچ کیا اور اپنی منمانی تحریفات اس کے اندر داخل کر دی۔ سینٹ پال کا مذہب چلتا گیا 300 عیسوی آ گئی۔ 300 عیسوی میں، یہ تو سب کو یاد ہے، ابھی حال ہی میں استنبول کی جو آیا صوفیہ مسجد کو دوبارہ بحال کر کے مسجد کی شکل دی، مسجد کے اندر تبدیل کیا بلکہ مسجد کی حقیقی شکل میں اس کو واپس لایا گیا۔ تو اس وقت ایک نام بہت تیزی سے ابھرا تھا قسطنطین کا، جو بادشاہ تھا قسطنطنیہ جس کے نام سے آباد تھا۔ تو اس شاہ قسطنطین نے 305 عیسوی میں یہ اعلان کیا کہ پوری دنیا کے اندر عیسائی مذہب کے جو محققین ہیں ان کو جمع کیا جائے، اور جمع کر کے ان کو حکم دیا ہے کہ تم نے اب تک عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کتنی جمع کی، ان تعلیمات کو جمع کر کے ہمارے پاس لایا جائے۔ وہ تقریباً انجیل کے نام سے جو کتابیں اس زمانے میں جمع ہوئی تھیں وہ 50 کے قریب تھیں، اور ان 50 کتابوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک عہد قدیم جس کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور ایک عہد جدید جس کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ۔ عہد قدیم سے مراد وہ کتابیں جن میں 47 کتابوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ان انبیاء کی کتابیں عیسائیوں تک پہنچیں۔ تو عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان کی جو کتابیں تھیں وہ جمع ہوئی ان کے پاس، تو وہ عہد قدیم ہے، حقیقت اس کی بھی کچھ نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ سے لے کر اب تک 305 عیسوی تک جو 300 سالوں میں کتابیں عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جمع ہوئی وہ عہد جدید ہے۔ 47 کتابیں عہد قدیم میں اور 27 کتابیں عہد جدید میں۔
ان 47 کتابوں میں سے 8 کتابوں پر تو قلم پھیر دیا گیا کہ یہ عہد قدیم میں غیر معتبر کتابیں ہیں، ہمیں اس پر اعتبار نہیں رہا، اور عہد جدید کے اندر 7 کتابوں پر قلم پھیر دیا گیا اور 20 کتابوں کو باقی رکھا گیا۔ گویا کہ عہد قدیم کے اندر 39 کتابیں اور عہد جدید کے اندر 20 کتابیں عیسائیوں کی موجود تھیں۔ پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ ایسے تو کام نہیں چلنے والا، اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے، تو اس نے ایک کونسل، ایک کمیٹی قائم کی، اور اس کمیٹی میں فیصلہ لیا گیا کہ بھائی طے کیا جائے کہ کون سی کتابیں اصل ہیں۔ تو 4 انجیلوں کو طے کیا گیا، جس میں 1 نمبر پر انجیل متی ہے، دوسرے نمبر پر انجیل مقورس ہے، تیسرے نمبر پر انجیل لوقا ہے، اور چوتھے نمبر پر انجیل یوحنا ہے۔ یہ 4 اناجیل عہد جدید نئے ٹیسٹمنٹ کی 4 کتابوں پر پوری عیسائی دنیا متفق ہو گئی۔ بقیہ جتنی کتابیں تھیں ان سب کو ہٹا دیا گیا، اور اب تک بھی 2020 تک بھی جو انجیل شائع ہوتی ہے وہ انہی 4 کتابوں کو بیس بنا کر شائع کی جاتی ہیں۔ لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ یورپ میں چھپنے والی انجیل الگ ہوتی ہے، امریکہ میں چھپنے والی انجیل الگ ہوتی ہے، ہمارے اپنے ملک میں شائع ہونے والی انجیل الگ ہوتی ہے۔ نام سب کا ایک ہے، لیکن مضامین بدلتے چلے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مضامین کے بدلنے کی وجہ یہ ہے کہ عیسائی مذہب میں کلیسا جو ہے، چرچ جس کو کہتے ہیں، اس کلیسا کو مذہبی معاملات میں دخل اندازی کا اختیار دیا گیا۔ اس فرق کو سمجھیں۔ ہمارے ہاں اسلام میں بھی مذہبی معاملات ایک طبقہ دیکھتا ہے جس کو علماء کا طبقہ کہا جاتا ہے، لیکن عیسائی علماء اور مسلم علماء میں فرق یہ ہے، عیسائی عالم ان کی کتاب کے کسی فتوے کو، کسی قول کو، کسی آیت کو بدلنا چاہے تو وہ بدل سکتا ہے اپنی مرضی سے، لوگوں کا فائدہ دیکھ کر۔ آج بھی کیتھولک جو چرچ پایا جاتا ہے ویٹیکن سٹی کے اندر، ان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ان کے پاپا روم جس کو کہا جاتا ہے، وہ سمجھیں اگر تو کسی چیز کو عیسائی مذہب میں وہ داخل بھی کر سکتے ہیں اور کسی چیز کو عیسائی مذہب سے وہ خارج بھی کر سکتے ہیں، ثواب دید کی بنیاد پر کہ بھائی لوگوں کے لیے کیا اچھا ہے اس کا فیصلہ کریں۔ اور اسلام کے پیروکار قرآن کی آیت کی تشریح تو کر سکتے ہیں، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، تفسیر تو کر سکتے ہیں، اس کے اندر تعویل نہیں کر سکتے، تحریف نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کا کوئی قول قرآن کی آیت کے ذیل میں نہیں سنایا جا سکتا۔ یہی فرق ہے اسلام کے اور مسیحی علماء کے درمیان میں۔ تو الغرض یہ 4 کتابیں جو تھیں ان کی موجود رہیں، لیکن وہ جو بنیادی 3 عقیدے تھے وہ ویسے کے ویسے برقرار ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر جو عیسائی مذہب پایا جاتا ہے اس میں یہ عقیدے موجود ہیں، ان میں اختلاف ہو گیا۔ کل 4 فرقے عیسائیوں میں بڑے ہیں۔ ایک کو یعقوبی فرقہ کہا جاتا ہے، ایک کو ملکونی فرقہ کہا جاتا ہے، اور ایک کو اللہ معاف فرما دے مجھے نستوری فرقہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور نام ہے میں بھول رہا ہوں۔ یہ جو 4 فرقے ہیں، مرقوسی فرقہ، یعقوبی، نستوری، مرقوسی، اور کیا کہا میں نے، ملکونی وہ جبرائیل علیہ السلام کو ملک اسی لیے ان کو کہا گیا کہ وہ حضرت جبرائیل کو بھی خدا کی خدائی کا حصہ دار مانتے ہیں، ان کو ملکونی کہا گیا۔ یعقوبی فرقہ یہ تثلیث کا قائل ہے اور اس میں حضرت مریم کو شامل کرتا ہے۔ نستوری جو فرقہ ہے وہ حضرت عیسیٰ کو براہ راست خدا مانتا ہے، براہ راست خدا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جیزس از گاڈ، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ اسلام کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ اب قرآن ان کا جواب دیتا ہے، لا تغلو فی دینکم۔ میں نے ایک لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھا تاکہ اس مذہب کی ایک پہچان ذہن میں رہے۔ اے لوگو، اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو مت کرو
اور یہ بیماری ہمارے اندر بھی آ گئی، غلو ہم بھی کرنے لگے۔ ہم کسی کی نفرت میں بھی غلو کرتے ہیں اور کسی کی محبت میں بھی غلو کر جاتے ہیں۔ جو ہمارا محبوب ہے وہ کائنات کا سب سے اعلیٰ انسان ہماری نظروں میں بن جاتا ہے، اور جو ہمارا مبغوض ہے وہ کائنات کا سب سے ذلیل انسان ہماری نظروں میں بن جاتا ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے میں جسے پسند کروں دنیا اسے پسند کرے، ضروری نہیں ہے۔ میں جسے ناپسند کروں دنیا بھی اسے ناپسند کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ غلو آتا ہے دین کے نام پر، غلو آتا ہے عبادتوں کے نام پر۔ اب مثال دیکھیں، دین کے نام پر غلو کی جو شکلیں ہمارے پاس پائی گئیں وہ ہلکی پھلکی عیسائیت ہی سے مشابہ نظر آ رہی ہیں۔ جیسے مزاروں پر جا کر مزار میں آرام کرنے والے اس اللہ کے نیک بندے کے لیے دعا کرنا ثابت ہے، اور اللہ سے یہ دعا مانگنا کہ مولا یہ آپ کا نیک بندہ ہے، اس پر آپ کی طرف سے جو رحمتیں اتر رہی ہیں مولا ہمیں بھی عطا فرمائیے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن اس کو ایک میلے کی شکل دے کر، جشن کی شکل دے کر، سالانہ چراغاں کر کے، اس کے ولادت کے نام سے، اس کی وفات کے نام سے جو ہنگامے کیے جاتے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ غلو ہے، محبت میں غلو ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا، دیکھو میرے بارے میں غلو کا شکار نہ ہو جانا، میرے بارے میں غلو کا شکار نہ ہو جانا۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا، تم مجھے خدائی میں شریک نہ کرنا، صاف سن لو، انی عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ خدا کی خدائی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک نہیں کیا جا سکتا، یہ شرک ہے۔ افتخار بھائی وہ لے لیجیے تھوڑا سا، یہ شرک ہے، اور اسی شرک کو مٹانے کے لیے دنیا میں اسلام آیا تھا۔ تو یہ غلو ہمارے اندر بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اب آگے غلو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہاں اگر دروازہ بند ہو گیا تو پھر اس کا جو اینڈ ہے وہ آگے آیت میں بتایا گیا، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اے لوگو اللہ پر حق بات کے علاوہ کوئی اور بات نہ کہنا، یہ نہ کہنا کہ یہ بھی دین ہے۔ غلو کو دین کا حصہ بنانا گویا کہ اللہ پر جھوٹا الزام لگانا ہے۔ تو پہلے دروازے پر ہم اپنے آپ کو روک لیں گے تو آخری دروازے پر نہیں پہنچیں گے۔ یہی بہت نازک نقطہ ہے۔ غلو پیدا ہو رہا ہے امت کے اندر، نفرت کے اندر بھی ایک اعتدال رکھا گیا ہے، محبت میں بھی ایک اعتدال رکھا گیا ہے۔ اولیاء کی محبت ہمارے دین کا حصہ ہے، اللہ والوں کی محبت ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن محبت کے درجے، اس محبت کو بنیاد بنا کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ اب کیا غلو کیا ان لوگوں نے؟ اس غلو کا جواب دے رہے ہیں، انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے۔ یہ جو لفظ کلمہ ہے اس کو بنیاد بنا کر عیسائی لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھائی اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ عیسیٰ ہمارا کلمہ اور ہماری روح ہے، جب وہ خود ہمارا کلمہ اور ہماری روح ہیں تو آپ کو کیا پریشانی ہے اگر ہم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یا خدا کا حصہ مانیں؟ روح اللہ خود فرما رہا ہے، کلمہ اللہ خود فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً اس کا جواب دے ہی دیا ہے، القاہا الی مریم، یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کو مریم علیہ السلام کی طرف اللہ نے بھیج دیا تھا۔ اب وہ کون سا کلمہ ہے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اس پوری کائنات کے بنانے میں اللہ نے صرف ایک لفظ کا استعمال فرمایا، وہ کون سا ہے؟ کن۔ لفظ کن یہ کلمہ ہے۔ اب اس کن کا جو نتیجہ تھا وہ یکون ہے، دونوں کو ملا کر کہتے ہیں کن فیکون۔ تو کن اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ میرے کلمہ کن کی وجہ سے ہوئی، اس لیے فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے۔ لفظ کلمہ پر مفسرین نے 12 جلدوں میں کتابیں لکھی، محض اس لفظ کلمے کو سمجھانے کی خاطر۔ علامہ بغوی نے تو ان کا جو نسخہ ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے، 16 صفحات کی بحث کی ہے۔ امام غزالی نے اس پر بحث کی، شاہ ولی اللہ نے اس پر بحث کی، اور آگے فرمایا وروح من،
مریم علیہ السلام کے گریبان اور آستین میں حضرت جبرائیل نے پھونک ماری تھی۔ سورہ مریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ فتمثل لها بشرا سویا، حضرت مریم کے پاس جبرائیل آئے انسانی شکل میں اور آ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے۔ حضرت مریم کہتی ہیں کہ میری تو شادی نہیں ہوئی، مجھے کسی انسان نے آج تک چھوا نہیں، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ تو فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پھر اس کے بعد فنفخنا فیہ من روحنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل نے پھونک ماری، حکم اللہ کا تھا، جبرائیل واسطہ تھے، اللہ کے حکم سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا۔ تو اس لیے فرمایا روح ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی روح نہیں فرمایا، اللہ کی طرف سے روح ہے۔ عجیب نکتہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو دسمبر میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ قرآن کے الفاظ پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمیوں کے موسم میں ہوئی تھی۔ سورہ مریم میں آتا ہے کہ جس وقت ان کو درد ذہ ہوا، جس کو کہتے ہیں ہمارے زمانے میں، ہماری زبان میں لیبر پین، تو جب وہ درد ہوا تو وہ گئی کہاں؟ ایک کنارے میں چلی گئی، مشرقی حصے میں چلی گئی، وہاں ایک کھجور کا درخت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، فرمایا کہ اے مریم، یہ جو تو جس کھجور کے درخت کے سائے میں ہے اس کو اپنی طرف حرکت دے تو تیرے پاس پکی ہوئی تازہ تر و تازہ کھجوریں گریں گی۔ مفسرین فرماتے ہیں کھجور کے پکنے کا جو موسم ہوتا ہے وہ گرما کا ہوتا ہے، اور عیسائیوں کی کتابوں میں سرما میں تلاش کیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو، جبکہ قرآن کے اشارے بتلاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش جو بیت اللحم میں ہوئی فلسطین میں، وہ موسم گرما میں ہوئی۔ یہ بھی قرآن کا ان پر ایک احسان ہے عیسائیوں پر کہ ان کو صحیح تاریخ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، پس تم لوگ اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور یہ نہ کہو کہ عیسیٰ اور خدا اور روح القدس یہ تین خدا ہیں، اللہ کے ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ سبحانہ انما اللہ الہ واحد انتہوا خیرا لکم، یہ تین الفاظ ہیں۔ انتہوا خیرا لکم، یہ جو تم خدا کے ذات میں دو اور شریک کر رہے ہو، خدا کی ذات میں دو اور شریک مان رہے ہو، اپنے اس عقیدے سے رک جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ انما اللہ الہ واحد، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اکیلے معبود ہیں۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ اس کا بیٹا ہو۔ بھائی بیٹا ہونا عیب ہے، بیٹا اس کو باپ کا سہارا بنتا ہے، بیٹا باپ کا اتمام ہوتا ہے، اور خدا سہارے سے بھی پاک ہے، خدا مکمل ہے۔ خدا کے لیے کسی نقص کسی عیب کو تلاش کرنا ایمان کا خسارہ ہے۔ لہذا خدا کا نہ بیٹا ہے نہ خدا کسی کا باپ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے برابر کوئی ساتھی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ارے وہ تنہا ہے تبھی تو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اور اسی کی ملکیت ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اس کو کسی کارساز اور وکیل کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود ہی کافی ہے تنہ تنہا کارساز بن کر۔ اب عیسائی ایک اعتراض یہ کرتے ہیں مسلمانوں سے، نجران کے وفد نے اللہ کے رسول سے شکایت کی تھی کہ آپ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، خدا کا بندہ بناتے ہیں، ان کو توہین کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ارے ان کو تو خدا کا بیٹا مانو تاکہ ان کی عزت بڑھے۔ اب قرآن جواب دے رہا ہے، اور جواب کون سا ہے؟ الزامی ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی تم جس عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ان کو خدا کا بیٹا ماننے، ان کو خدا کا بندہ ماننے پر اعتراض کر رہے ہو، اس عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ وہ خود کیا ہے۔ انہی عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ وہ خود کون ہے، وہ جو اسٹیٹمنٹ دیں گے، وہ جو جواب دیں گے، اسی کو مانا جائے گا۔ اب سورہ انعام کے اندر سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کہا تھا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کہ اے عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ
معبود بناؤ؟ سبحان، حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے آپ نے جتنا حکم دیا بس اتنا حکم میں نے پہنچایا، میں نے ان کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں۔ تو جواب تو موجود ہے، اب اللہ اس جواب کا اشارہ یہاں فرما رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سے جڑی نظر آتی ہیں جب اگر غور و تدبر کیا جائے۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، ارے عیسائیو، خدا کا بیٹا بنا کر عیسیٰ کی توقیر کا ڈھونگ رچنے والوں، خدا کا بندہ سمجھ کر عیسائیت کی اور حضرت عیسیٰ کی توقیر ہم کر رہے ہیں۔ خود دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا کا بندہ ہونے پر عار نہیں ہے۔ جب ان کو خود ہی عار نہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے اور تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اصل جو شخصیت ہے جس کی وجہ سے سارا مسئلہ ہے، انہی کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم خود ہی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا، اور ان کی دنیا میں آمد پہ جو سب سے پہلا جواب حضرت عیسیٰ نے دیا تھا، یہودیوں نے ان کی ماں پر الزام لگایا تھا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، حضرت مریم کو کہا کہ تمہاری نہ ماں بدکار تھی نہ تمہارا باپ بدکار تھا، یہ تم کہاں سے بچہ لے آئی بغیر شادی کے؟ تو حضرت مریم نے فاشارت الی، بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ان لوگوں نے کہا کہ گود میں اور گہوارے میں رہنے والے بچے سے ہم کیسے بات کریں؟ فوراً آواز آئی حضرت عیسیٰ کی طرف سے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسائیت کو تو ختم کر دیا حضرت عیسیٰ نے، ان کے باطل عقیدے کو تو ختم کر دیا، وہ خود کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دی اللہ نے، وجعلنی نبیّ، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ تو بھائی خود حضرت عیسیٰ اپنی عبدیت کا اعلان فرما رہے ہیں، تو ان کو خدا ماننا، ان کو گاڈ ماننا اور مان کر کے پھر اس کی تبلیغ و اشاعت کرنا خدا کے مقابلے میں کتنی بڑی بغاوت ہے۔ ان یکون عبدا للہ، نہ حضرت عیسیٰ کو اس پر عار ہے، ولا الملائکۃ المقربون، چونکہ ان لوگوں نے خدائی میں حضرت جبرائیل کو بھی شامل کر لیا تھا، تو کہا کہ مقرب فرشتے تک اس بات سے عار نہیں کرتے کہ فرشتہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا عبادت گزار ہی مانتا ہے۔ ومن یستنکف عن عبادتی، جو اللہ کی عبادت سے اعراض کرے گا، تکبر کرے گا، ویستکبر، غرور کرے گا۔ ایک لفظ ہے استنکاف، ایک لفظ ہے استکبار، ایک ہے تکبر کرنا۔ تکبر کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھا جاتا ہے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی دلیل کے اپنے آپ کو ناحق بڑا سمجھ لے، یہ تکبر ہے۔ جیسے شیطان نے کیا، کوئی دلیل ہی نہیں تھی اس کمبخت کے پاس، کہا کہ بس میں بڑا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک ہے استنکاف، استنکاف کا لفظ تکبر سے بھی خطرناک ہے۔ اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کر ناک منہ ٹیڑھا کر کے اس کو حقیر سمجھنا، اللہ کی عبادت کو حقیر سمجھنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کرے گا اور تکبر کرے گا، ہم سب ان کو جمع کریں گے قیامت کے دن، اور پھر کیا ہوگا؟ جو نیک اعمال کرنے والے ایمان والے ہیں ان کو ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے پاس تو تھوڑا کرو زیادہ لو کا فارمولہ ہے، اخلاص کے ساتھ 2 رکعات پڑھ لو، اللہ تو 70 گنا زیادہ دے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل و کرم سے بڑھا کر دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جو تھوڑا سا تکبر میں اور استنکاف میں رہیں ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، نہ حضرت عیسیٰ ان کی مدد کو آئیں گے، نہ حضرت مریم آئیں گے۔ یا ایھا الناس، گفتگو مکمل کی اللہ، عیسائیوں سے گفتگو مکمل۔ اب پھر روئے سخن عام انسانوں کی طرف، اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی۔ یہاں برہان سے مراد ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے واضح نور کو۔ تو ایک ہے برہان، ایک ہے نور۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا سنگین ہے کہ ہمارے اپنے مسلمانوں میں ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں، اور دلیل میں یہ آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انزلنا الیکم نورا مبینہ۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بشر تھے،
اعلیٰ بشر تھے، افضل بشر تھے، لیکن بہرحال بشر تھے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں برہان سے مراد اللہ کے رسول ہیں، اور انزلنا الیکم نورا مبینہ سے مراد قرآن کریم ہے، اس لیے کہ انزلنا کا لفظ آیا ہے نور کے ساتھ، اور انزلنا قرآن میں قرآن ہی کے لیے آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر میں، انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات کو نازل کیا، انا انزلنا الکتاب، ہم نے کتاب کو نازل کیا۔ تو جہاں بھی قرآن کریم کو نازل کرنے کی بات آئی، یا تو انزلنا کا لفظ آیا یا نزلنا کا لفظ آیا، دوسرا کوئی اور لفظ نہیں آیا۔ ہاں یہاں رسول کو اس وقت مراد لیا جا سکتا تھا جب ارسلنا اللہ فرماتے، اللہ یوں فرماتے کہ ارسلنا، ہم نے بھیجا، بھیجنے میں اور نازل کرنے میں بہت فرق ہے۔ رسول کی جب بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے ارسلنا، ارسلنا الیکم، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا، انزلنا الیکم، ہم نے تمہاری طرف کتاب کو بھیجا۔ تو یہاں نور سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ قرآن کریم مراد ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا قرآن کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت اور فضل سے اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، اور اللہ اپنی ذات پر کامل ایمان اور اپنی کتابوں پر کامل ایمان کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑا سا زیادہ ہوا ہے لیکن زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے کہ گھر تو جانا نہیں ہے، یہیں پر ہمیں نوازا جائے گا، تو انشاءاللہ کوئی زیادہ دقت نہیں ہوئی ہوگی۔ عیسائیت کا موضوع تھا، اس وجہ سے میں نے سمیٹ کر گفتگو کی ہے، بہت ساری باتیں رہ گئی ہے۔